بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آپ سب جانتے ہیں 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے مسلمانوں پر خاص کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ آزادانہ ماحول اور اپنا آزادانہ ملک اللہ کریم وحدہ لا شریک کی عطا کردہ توفیق سے مسلمانوں کو ملایا. تو اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہیں تو ہم باپ اگر مطالعہ فرمائیں تو کئی لاکھوں جانے گئے علماء، بہت بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث جو اپنی مسند پر حدیث مبارکہ کا کام کرنے والے تھے، ان کی بھی شہادتیں ہوئی اور لاکھوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. لاکھوں گھر بے گھر ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا صرف اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، آزادانہ ماحول کو اپنانے کے لیے. کتنی بہت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں جس کی طرف اشارہ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید اور قرآن حمید میں فرما دیا. اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے. ہم نے تمہیں زمین کے اندر ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی، زمین کے اندر رہنے کی جگہ عطا فرمائی. اگر ہم نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر رہنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے. یعنی جس زمین کے اندر ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، ٹھہرانے کی جگہ عطا فرمائی، اور اسی زمین کے اندر ہم نے تمہاری زندگی کے جو اسباب ہیں وہ بھی مہیا فرمائے تاکہ اپنا کاروبار کرو اور کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالو، اپنا مستقبل اچھا بناؤ. کریم اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں ہم نے زمین عطا فرمائی ہے اسی کے اندر رہنے کے اسباب بھی ہم نے تمہارے لیے مہیا فرما دی ہے. یہ زمین، جس زمین کے متعلق کریم اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے اعلان فرما دیا، پہلے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرما دیا، تو آج مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے. تو وہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کا جو وعدہ تھا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس حکم کی بدولت کریم اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے. باقی کے ملک حاصل کیسے ہوتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے ساتھ دوسرے علاقے کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر کتنے شہید ہوتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے اندر کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنا زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، اتنا زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر مسلمان بھی شہید ہوئے، کافر کے حاصل جہنم ہوئے. اس کے بعد پھر فتوحات حاصل کی گئی، اور یہ حاصل کرنے کے لیے، علاقہ حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک آدھی خط حاصل کرنے کے لیے، جیسے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک فتح کرنے کے لیے، مسلمانوں کا حق خطہ ملک بنانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، وہ اندازہ میں لایا جا سکتا کہ لاکھوں عورتوں کو بے عزت کیا گیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، اور لاکھوں لوگوں کو گھروں سے بےگھر کیا گیا. ہزاروں اور سینکڑوں علماء جو دستار اور جبے کھلے والے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اور شہید بھی ایسے نہیں کیا، شہید اتنا بےدردی کے ساتھ کیا ہے. کسی عالم دین کے جسموں پر جناب گرم استری لگا دی جاتی تھی، ان کے جسموں کو اس انداز کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے کہ جناب والا یہ علماء جو فتویٰ دینے والے ہیں کہ انگریز کے ساتھ بھی معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، کہ یہ علماء فتویٰ کیوں دیتے ہیں. علماء کے ساتھ یہ زیادتیاں کی گئی اور علماء کے جسموں پر گرم گرم استریاں لگا کر ان کے جسم کو جلایا گیا. اب بتاؤ کہ ایک استری
اگر گرم کر کے ہماری انگلی پر لگ جائے چھالے بن جاتے ہیں، انگلی ہماری جل جاتی ہے، اور جس کا پورا جسم بھی استریوں کے ذریعے جلا دیا گیا ہو، بتاؤ اس کو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ عالم دین کہ جن میں جناب والا ممبروں میں آ کے وارث تھے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جتنے بھی علماء ہیں وہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے۔ اگر انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو وہ علم ہے، اور علم کے جتنے بھی وارث ہیں، علم حاصل کرنے والے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ان کے جسموں کو اس انداز کے ساتھ جلایا گیا، جیلوں کے اندر ڈال کر جناب ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اب ظلم و ستم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جناب والا انہی کی وہی جیلوں کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی، کہیں جناب جب بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا، کہیں کسی انداز کے ساتھ عورتوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کی جانوں کو جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور پھر کلمہ اللہ وحدہ شریک کی دی ہوئی قوت و طاقت سے مسلمانوں یہ ملک حاصل کیا، اور پھر یہ ملک جب ہمیں ملا تو اب ملک کا حال ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کی بنیاد پر ہمیں ملا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کر کے یہ جناب والا ملک حاصل کیا ہے، اور آج اس ملک کے اندر بھی نظام مصطفیٰ اگر ہو جائے تو پھر ہمارے بزرگوں کا جو مقصد تھا ملک بنانے کا وہ پورا ہو جائے گا۔ سنیے ذرا، یہ جب انگریز کا ملک تھا، انگریز تھے، اور انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو جناب والا ہمیشہ کے لیے مغلوب کر دیا جائے، اور انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے حملہ آور ہو، اور مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے طور پر قوت و طاقت ختم ہو جائے۔ یہ انگریز کی پہلی چال تھی۔ جب انگریز کی یہ چال تھی تو ادھر ہندو تھے، اب ہندوؤں نے سازش کی، اب ہندوؤں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مسلمانوں سے کہا ہم تمہارے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم انگریزوں کے ساتھ مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہم انگریزوں کے ساتھ مخالفت کر کے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان ہندوؤں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کو اپنا ساتھی بنا لیں گے، اور پھر انگریز کے ساتھ خفیہ چل کے ہم مسلمانوں کو ترغیب دیں گے، کیونکہ ادھر کریم اللہ شریف نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا ہے ورنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارا دوست کبھی بھی نہیں بن سکتا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں لیکن کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ آج ہمارے جیسا کوئی بندہ یہ ہے کہ دیکھو جی وہ انگریز، وہ یہودی، وہ جناب والا عیسائی ہمارے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جناب والا کبھی دنیاوی معاملات کے اندر کبھی کسی اور معاملات کے اندر ان کو جناب والا ناموس رسالت کے معاملے میں عظمت قرآن کے لیے کچھ نہ کام کرے، ان سے تعلقات کو جوڑنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور پھر ملک بھی وہ ہو جو کبھی ناموس رسالت پر حملہ کرے، اور کبھی عظمت قرآن پر حملہ کرے، اور کبھی ناموس صحابہ پر حملہ کرے، اور کبھی میرے محبوب کے سارے مطالعات کی عزت و توقیر پر حملہ کرے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ان کے دستے بازو ہم بن جائیں۔ کیوں کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے تعلق توڑ دیا تو پھر ہمارا رہنا سہنا مشکل ہو جائے گا، ہمارا دربار ختم ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، پھر ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ سنیے ذرا ان بابوں سے پوچھیے کہ جن بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے پاکستان کو بنایا تھا، وہ اس وقت ہندو مسلمانوں کے پاس آئے اور ہم نے کہنا شروع کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ اتحاد کر دیں۔ کئی قومیں، کوئی پگڑیوں والا، کوئی چپوں والا، کوئی مل چکے تھے ان کے ساتھ، اتحادی بن چکے تھے، اور آپ نے اسٹیجوں پر اندرا گاندھی کو بٹھا کر تقریریں کروائی، سارے کچھ کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے اہل سنت نے کیا طریقہ کا اختیار کیا تھا؟ حضرت سیدنا خالد میرے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ہمارے بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جب جیسے بزرگ انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا ہاں سنو، جب سانگت کا طرف ہے نا، جب ان تک مسلمان پہنچ گئے، وہ کہا کرتے ہیں ہندو آ کر کہتے ہیں اجمیری مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، حضرت محمد چشتی مہربانی فرماؤ کہ آپ یہ طرح بالکل فتح کر لیں، فتح کر لیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ تھے، انہوں نے صرف ظاہر کو نہیں دیکھا،
بادل کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کلے پر پہلا قدم میرا تب آئے گا جب یہاں پر گائے کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اذان یہاں پر پڑھی جائے گی. کیوں کہ فرمایا کہ یہ ملک یہ کلے یہ سارا کچھ ہم نے جو حاصل کرنا ہے نا اپنی ذات کے لیے نہیں رسول اللہ کے نظام کے لیے کرنا ہے. یہاں پر گائے ذبح کی جائے گی. اب سنیے ذرا اس سانگٹ کے کلے کو فتح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا پہلا قدم یہ آئے گا یہاں پر گائے کو ذبح کرنا ہوگا. اس کی وجہ کیا تھی؟ گائے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو ہیں گائے کو خدا مانتے ہیں. وہ گائے کا دودھ گائے کا پیشاب پینا کروڑوں سمجھتے ہیں. آج بھی وہ ہندو گائے کو کوئی جناب خدا مان رہا ہے, کوئی گائے کو اتنی فوقیت دیے جا رہا ہے اور کوئی جناب برتن لے کر اس کے دم کے پیچھے کھڑا ہے کہ جناب وہ پیشاب کرے گی اپنے برتن میں ڈال کر اس کو جناب پینے کا نوش کرے گا اور ان کے ہاں یہ چیزیں حلال ہیں. وہ گائے کو اتنی فوقیت دیتے ہیں. ادھر قرآن کریم کے اندر بھی تو کریم اللہ نے فرمایا جب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے مقدس دور کے اندر ایک آدمی نے اپنے قتل کو قتل کر دیا زمین کے معاملے کے اندر, تو پھر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے بعد آ کر عرض کرنے لگے حضور ہمارا یہ بندہ قتل ہو چکا ہے, پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ کریم اللہ شریف نے حکم یہی دیا تھا, فرمایا کہ موسیٰ کریم اللہ ان سے آپ فرما دیجیے کہ یہ ایک گائے ہے اور گائے بھی نوجوان ہو, نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو اور اس کی خدمت بھی نہ لی گئی ہو اور نہ پیلے رنگ کی ہو سادہ رنگ کی ہو, دیکھنے والوں کو خوش کرے. ایسی گائے لے کر اس گائے کو ذبح کرو اور پھر ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر میت کے اوپر مار دینا تو اللہ کریم فضل و کرم فرمائے گا اور تمہارا بندہ زندہ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پہلے بارے کے اندر پورا قصہ موجود ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ بڑا طویل واقعہ ہے. مردہ زندہ کون کرتا ہے؟ بولو تو صحیح. مردہ زندہ کون کرتا ہے؟ اگر ڈائریکٹلی مردہ زندہ کر کے تو پھر اس مردے کی زبانی کہلوانا چاہتا کہ تیرا قاتل کون ہے تو کیا نہیں بتا سکتا؟ کیا ڈائریکٹلی آپ اس کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ ڈائریکٹلی رب زندہ کر سکتا تھا لیکن یہ کیوں کہا؟ کون بڑا اسے کہو گائے کو ذبح کرے, گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت لے اور گائے کا گوشت لے کر میت کے جسم پر مرو. گائے کا گوشت میت کے جسم پر مرنا تمہارا کام ہے, زندہ کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. گائے ذبح کی گئی. ایک وجہ تو یہ تھی وہ لوگ گائے کی پجاری کرے. اللہ ان کو بتانا چاہتا تھا جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ہاتھ کو ذبح نہیں کرتا, یہ خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ گائے کو ذبح کریں گے تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ جو خدا ہوتا ہے کبھی ذبح نہیں ہوتا. اور جو خود عابد عبادت کرنے والا اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے تو وہ عابد بھی سچا نہیں ہوتا اور وہ معمول بھی سچا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ دین اللہ شریف نے گائے کو ذبح کر کے گائے کے گوشت کو جسم پر ملنے کا حکم دیا اور میں زندہ کرتا تو میں ہوں لیکن کرتا مسائل سے ہوں, اسباب سے کرتا ہوں. ڈائریکٹلی زندہ کروں کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر ڈائریکٹلی زندہ کرنے کی قوت و طاقت رکھنے کے باوجود پھر بھی گوشت کا ٹکڑا لے کر میت کے جسم پر مرا کر پھر زندہ کروں تو تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں طاقت میری ہوتی ہے لیکن وہ میری طاقت میرے اولیاء کبھی میرے انبیاء استعمال کرتے ہیں. حقیقت میں طاقت وہ میری ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ جو انبیاء کے پاس اولیاء کے پاس طاقت ہوتی ہے حقیقت میں وہ طاقت بھی رب کی ہوتی ہے. اللہ کریم نے وہاں گائے ذبح کروا کے سورۃ بقرہ آپ پڑھتے ہیں پہلے بارے میں 28 باروں کی یہ سورۃ بقرہ. یہ سورۃ بقرہ کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کیونکہ گائے کا ذکر وہاں پر موجود ہے اور گائے کے ذکر کی وجہ سے کریم اللہ نے اس کا نام بھی بقرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال ادھر خواجہ معین چشتی میری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اگر سامنا اس محل کو ہمیں پتہ کرنا ہے نا تو فرمایا پتہ
کرنے کے بعد پہلے نمبر پہ گائے ذبح ہوگی. گائے ذبح کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اور میں گائے ذبح کرنے کے بعد یہاں پر آسان ہے، ہم آسان دیں گے. اب ان کو پتہ تھا کہ ہم تو جناب والا ہندو ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم تو جناب ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا حضور خانہ پریس کے ساتھ ہے اور بیرونی خانہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر بنانے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مسلمان وہ تھے. مسلمانوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، تمہارے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں مل سکتے. ہم بظاہر تو تم یہ کہہ رہے ہو نا کلر تمہارے ہوں گے، فرمایا فتح ہم کریں گے، لیکن اس گائے کو فتح کرنے کے بعد گائے کو بھی ذبح کیا جائے گا اور یہاں پر اللہ کے نام کو بھی بلند کیا جائے گا، اللہ کے نام کو بھی بلند کیا جائے گا. فرمایا پھر ہماری فتح ہوگی، پھر یہ دنیا، یہ قلعے، یہ زمینیں، یہ جگہیں اسلام کے نام پہ ہم نے فتح کرنی ہے. اور کیوں نہ ہو، فرمایا اسلام کے نام پہ فتح کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ اسی میں قائم کرنا ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت امام نے جب یہ سنا، فرمایا کہ لوگ بڑے بڑے دستانوں والے جو آج اپنے آپ کو پاکستان کا محافظ اور پاکستان کے جناب والا بہت ہی زیادہ پاکستان کو بنانے میں کوشش کرنے والے کہا جاتا ہے، لیکن وہ سینا منظوری جیسے وہ جناب والا مل گئے ہندوؤں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم اقوام متحدہ بن جاتے ہیں، ہم مل کر یہ کام کریں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ انگریز کے ساتھ تم مخالفت کرو، ہندوؤں کے ساتھ تم اتحاد کر لو، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے میرے محبوب کا ایک فرمان کر دیا، فرمایا یہ تو پھر ایسی ہو گیا نا جیسے خطرہ من المطر مقام تحت المیزان. فرمایا یہ تو اس بندے کی طرح ہو گیا نا کہ جو بندہ بارش کے پانی سے بچ کر بھاگے دوڑے اور جا کر پرنانے کے نیچے کھڑا ہو جائے. فرمایا بارش سے بچ کر پرنانے کے نیچے کھڑا ہو جائے تو معاملہ تو پھر بھی وہی ہے نا، بارش سے بچ تو نہ پایا. ادھر بارش کی بوندیں اس کے اوپر آ رہی تھی، ان بوندوں سے بچنے کے لیے دوڑ لگا کر جب پرنانے کے نیچے کھڑا ہوا وہ پانی بارش والا جمع ہو کر اس کے اوپر گرتا رہا. اور میں پھر ہماری مثالیں بھی ویسے ہو جائیں گی. ہم نے کیا کرنا تھا؟ کفر کی مخالفت کرنی تھی، ان کے ساتھ مخالفت کر کے رسول اللہ کے دین کو ننگے آنکھیں لانا تھا اور انگریز سے جان چھڑوا کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں. ہندو بھی ہمارا کبھی بھی ہمارا ہندو ہمارا کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا. جیسے انگریز ہمارا مخالف ہے تو ہندو بھی ہمارا مخالف ہے، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے. یہ اعلیٰ حضرت کا کرم تھا اور آپ نے فتویٰ دے دیا تھا. اور پھر کئی علماء اللہ شریف نے کرم ایسے کیا. میرا بھائی آج ہمارے پاس یہ پاکستان جیسا ملک موجود ہے تو یہ بڑوں کی قربانیاں ہیں، بڑوں کی قربانیاں ہیں. اس پاکستان کو بنانے کے لیے لاکھوں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا. توجہ کریے، بات میں ختم کرنے لگا ہوں. لاکھوں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، لاکھوں گھرانوں کو بے گھر کیا گیا، علماء کو شہید کر دیا گیا. اور یہ پاکستان بنا کس لیے تھا؟ نظام مصطفیٰ کے لیے، کلمے کی بنیاد پر بنا کہ اس کے اندر کلمے کا نفاذ ہوگا. آج پاکستان جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا وہ ڈیٹ ہے 14 اگست 1947. 14 اگست 1947 وہ پاکستان بنا. اللہ کریم نے ہمیں الگ خطہ دیا، پاکستان جیسا ملک دیا. لیکن اب جب بھی 14 اگست آ جائے نا تو لائسنس نکال کر موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر عورتوں کو ساتھ بٹھا کر پارکوں کی سیر نہیں کرنی، سیر و تفریح انداز سے نہیں کرنی. ہمارے کپڑے عورتوں کے لباس یہاں تک ہو، سر کے اوپر دوپٹے رہو. تو ان کو وہ سبق بھی دینی ہوتی ہوگی کہ ہم عورتوں کی عزت کو لوٹا گیا تھا. اسلام کو عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ 14 اگست کو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک عبادت کی ایسا نہیں ہوتا جہاں مردوں سے مخلوق نہ ہو، جہاں پر اکٹھے نہ ہو، جہاں پر بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ نوجوان نسل سے نکال کر ہاں کی آواز لگا کر جب کبھی ادھر سے جا رہے ہوتے، کبھی ادھر سے تقریر دے رہے ہوتے، کبھی کسی کو تقریر دینے کے سبب بن رہے ہوتے. لہٰذا یہ چیزیں ہمارا یہ دوست نہیں، ہمارا یہ تو یہ حق بنتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ 14 اگست کو بے شک
اجازت نہیں کر سکتے اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر جن لوگوں نے جن اللہ کے نیک بندیوں نے جن اللہ کے نیک بندوں نے بزرگوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں نا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ کریم اللہ جن نے پاکستان کو بنانے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں نا یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ان کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کا احسان ہم لینا چاہیے نہ کہ اللہ والوں کی حقیقت کو بھول جائے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ بڑی بڑی ہماری حکومتیں ہوئے جب 14 کی رات آتی ہے 14 کا دن آتا ہے تو مجھے کروائی ہے یہ پاکستان کے جتنے بھی بنانے میں شہداء ہیں ان کے روح کے سارے ثواب کما کرنے کے لیے یہ مجھے کروائے جا رہے ہیں آپ مجبور ہیں ایک غلط ٹیکس لاگو کر کے پیسہ یہاں سے بٹھول کر ان ملکوں پر خرچ کیا جا رہا ہے یہی اس سارے ثوابوں کا پاکستان کو بنانے والے جتنے بھی شہداء تھے ان کی روحوں کو اس سارے ثواب کرنے کے لیے یہی کام ہوگا کاموں شہداء کی عمر نہیں ترقی ہوگی کہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے پاکستان کو بنانے کے لیے آج جن پر پاکستان بغیر کے ہتھے مل گیا آج مجھے بنانے پر سے تلے ہوئے آج عزت اپنے نذرانے اور لٹنے کے چکر میں تلے ہوئے ہیں اگر یہ شہداء کے میں سے پسند نہیں کرتی اور نہ ہی راضی ہوں گی اگر شہداء کی انہوں کو راضی کرنا ہے تو ہم کا شکر ادا کرنا ہے وہ ایک ہی صورت ہے نفلی نماز پڑھو ان شہداء کے سارے ثواب کے لیے قرآن پڑھو ان شہداء کے سارے ثواب کے لیے مٹھائی تقسیم کرو ان شہداء کے سارے ثواب کے لیے کہ جنہوں نے میرا بھائی قربانیاں دی ہیں آج ہم کتنی قربانی پیش کر سکتے ہیں آج ایک ایک کام کا چوٹ ہے ہمیں تو ہم نزدیک نہیں جاتے آج چھوٹی چھوٹی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ جہاں مسلمان اور مسلمانوں کے خلاف کفار سازش کر رہے ہو ہم سڑکوں پر نہیں نکلتے کہیں ہمارا نمبر نہ لگ جائے کہیں ہم نہ مر جائے کہیں ہمارے پر کوئی آفت نہ آ جائے کہیں ہمارے پر ٹھپ نہ ہو جائے کہیں ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائے جب اتنا ہمیں ڈر لگتا ہے تو ان شہداء نے جب قربانیاں پیش کر کے یہ پاکستان جیسا ملک بنایا ہے تو ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا ہمارا طریقہ کار یہی رہ گیا ہے جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ہرگز نہیں آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اس سارے ثواب کر کے ان کو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے ان کو سارے ثواب کریں گے تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں وہ ایک ہی ذریعہ ہے رب کا قرآن پڑھتے جاؤ کہ سارے ثواب کرتے جاؤ تاکہ کریم اللہ وحدہ لا شریک ان کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور جو ملک کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائے کہ کریم اللہ پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ نصیب فرما دے کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے آمین ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا